شکران کا ادا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا ابدا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ كانوا من آیاتنا عجبا۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو بصیرت اور ہدایت سے نوازنے کے لیے اپنی متعدد نعمتوں کو ارسال فرمایا ہے، اور اس کی نعمتوں میں اہمیت اور انسان کے لیے ضرورت کا معیار بھی اسی حساب سے ہے کہ کون سی نعمت کتنی زیادہ انسان کی بصیرت میں مفید ہے اور کون سی نعمت اس کی مادی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ یوں تو نظام اس کا ایسا ہے کہ ہر نعمت مادی زندگی میں بھی مفید ہو اور بصیرت کے اندر بھی اس کے اضافہ کرے، لیکن بہرحال جو نعمت بصیرت میں زیادہ اضافہ کرے گی اس کی اہمیت ظاہر اس نعمت سے کم ہوگی، جو زیادہ اضافہ کرے گی زیادہ ہوگی اس سے کہ جو بصیرت میں کم اضافہ کرے۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو انسان کے دیکھنے کا انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی بصیرت کی دینے والی نشانی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے باوجود گزر جاتا ہے، وہاں پر غور و فکر کو استعمال نہیں کرتا، تو وہ کوئی بھی درس حاصل نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ ان کی نشانیوں کو دیکھتے تھے، ان کی شخصیت کی حقانیت کو سمجھ سکتے تھے، لیکن تمام تر نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود، حقانیت کو سمجھ لینے کے باوجود اس کے اوپر عمل پھر بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کو مختلف تعویلات کر کے، مختلف تفاسیر کر کے اپنی زندگی میں سے بے اثر کر دیا کرتے تھے۔ اور خود قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ لوگ قرآن کریم کو مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس سے درس حاصل کرتے ہیں، لیکن درس حاصل کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تحت تاثیر رہ جانے کے باوجود جب پھر اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی یاد ان کے دلوں سے کم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہدایت حاصل کرنے کا عنوان ہوتا ہے وہ ہدایت کم حاصل ہوتی ہے۔ اب جو آگاہ ہوگا، جو بابصیرت ہوگا، جو اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ یہ کوشش کرے گا کہ جو بھی درس حاصل کرے اس درس کو اپنی زندگی میں بار بار یاد رکھنے کے لیے بھی کوئی موقع فراہم کرے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا سہارا لیا، وجہ کہ انسان کو دعائیں دی گئی ہیں کہ وہ مختلف موقعوں پر دعائیں پڑھے اور دعاؤں کے ذریعے سے اسی درس کو زندہ کرے جو قرآن کریم نے دیا ہے، اسی درس کو زندہ کرے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمارے پاس مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کام بھی یہی ہے کہ انسان کو بصیرت کی طرف لے کے جائیں اور انسان کی بصیرت میں اضافہ کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فرقان کی تفسیر میں ہم نے اب تک 52 آیات کی ہم نے تفسیر کر دی ہے، اور اب صرف 2 دن باقی ہیں۔ اب تک تو نہیں سنا کہ ماہ سفر کا چاند نظر آیا ہو، تو 2 دن باقی ہیں، آج کا دن اور اگلا دن، اور ان 2 دن کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی آیات کریمہ باقی رہ گئی ہیں ان آیات کریمہ کو بھی بیان کرتے چلیں۔ آیت نمبر 53 ملاحظہ فرمائے گا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے، اور ان میں سے ایک تو خوشگوار اور میٹھا ہے اور دوسرا شور اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں۔ دور رہو، گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دور رہو اور نزدیک نہ آؤ۔ تمثیل پروردگار عالم نے بیان فرمائی، کہا 2 دریا ہیں، 2 سمندر ہیں، اور یہ 2 سمندر ایسے ہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی نمکین ہے، کڑوا ہے، اور پروردگار عالم نے دونوں سمندروں کو رکھا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر ملتے بھی نہیں ہیں، دونوں ایسے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں دور دور رہو، یہ اس سے کہتا ہے دور رہو اور وہ اس سے کہتا ہے کہ دور رہو، یعنی ہرگز نہیں ملتے۔
کسی بھی صورت میں ملتے نہیں ہیں، اور اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے بہت سارے عناوین ذکر کیے ہیں۔ بہت سادہ تفسیر جیسے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی بہت آسانی سے، وہ یہ کہ مراد ایک دریا اور دوسرا سمندر ہے، کہ دریا کا پانی سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس سمندر کے پانی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اگر سمندر کا پانی دریا کے اوپر اثر ڈالتا تو دریا کے پانی کو نمکین ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ سمندر کا پانی نمکین ہے اور دریا کا پانی میٹھا ہے، خوشگوار ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، لیکن پھر بھی سمندر کے پانی کی کوئی تاثیر دریا کے پانی کے اوپر نہیں آتی۔ اور ایک اور تصور اس طرح سے دیکھیے کہ یہ جو دریا کے اندر پانی ہے، چشمے کے اندر پانی ہے، چشمے کا پانی بہت زلال ہوتا ہے، بہت پاک و پاکیزہ شفاف ہوتا ہے۔ آپ نے قدرت کے مناظر سے استفادہ ضرور اٹھائیے، اپنی مشینی زندگی میں سے جو ہم شہروں کے اندر رہنے والوں کی ہوتی ہے، کچھ فائدہ اٹھا کر کبھی طبیعی ماحول کے اندر جانے کی کوشش کیا کریں، تفریح کے لیے ہی صحیح آپ جائیں، ایسے ماحول کے اندر جائیں کہ جو واقعاً اپنی طبیعت کے اوپر باقی رہ گیا ہو، پھر وہاں جا کر ان تمام چیزوں سے استفادہ کریں اور ان چیزوں کو قرآنی پس منظر کے اندر دیکھیں۔ تو آپ چشمے سے جب پانی نکل رہا ہو تو اس کو مشاہدہ کیجئے، پہاڑوں کو دیکھیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس ماحول کو سمجھیے، اور پھر آیات قرآنی کو ذہن میں لے کے آئیے کہ قرآن کریم ان جگہوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو دریا ہیں یہ بالکل علیحدہ ہیں، ان کا پانی علیحدہ ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ جو چشمے کے اندر پانی ہے در حقیقت وہ بھی سمندر ہی کا پانی ہے۔ اگر آپ اس ریسائیکل کے پروسیس کے اوپر غور کریں تو یہ سمندر ہی کا پانی ہوتا ہے کہ جو ایواپوریٹ ہو کر بادلوں کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے، پھر بادلوں کے ذریعے اوپر جانے کے بعد بارش بنتا ہے، بارش بن کے زمین پہ برستا ہے، زمین پہ برسنے کے بعد وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، زمین میں نیچے جانے کے بعد وہ نیچے سے پھر پھوٹتا ہے اور چشمہ بن جاتا ہے، چشمے کے بعد یہ بہتا ہے، یہ چشمے سارے جمع ہو کے دریا بنتے ہیں، اور یہ دریا بہ کر پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، اور اگلی دفعہ پھر اس نے اوپر جا کے نیچے آنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو چشمے کا پانی ہے وہ وہی سمندر کا پانی ہے، بس یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت میٹھا ہے اور دوسرا بہت کڑوا اور نمکین ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس کی سائنسی تفسیر بھی ہے ہمارے پاس، کہ مثلا جب سائنٹسٹ نے غور کیا، میں نے عرض کیا تھا شاید پچھلے عشرے میں، کہ میڈیٹرینین اوشین کے نزدیک، ہم لوگ کہتے ہیں اٹلانٹک جہاں پر کھل رہا ہے، جہاں سے سمجھیے دنیا کے نقشے پہ اگر آپ غور کریں، اچھا میں صرف ایسے ہی آپ کی جیسے کہتے ہیں معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ ہمیشہ دنیا کے نقشے کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، ہمیشہ کوشش کریں دنیا کا نقشہ آپ کے ذہن کے اندر رہے، تو دنیا آپ کو بہت مختصر سی لگے گی۔ اور اس کا طریقہ کار میں نے بہت سادہ اختیار کیا تھا، شاید یہ بتانے کا نہ ہو، لیکن یہ جو میں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، ہمارے بعض جوان شاید اس کو اختیار کریں، بہت مفید ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ خبریں پڑھ رہے ہوں یا خبریں سن رہے ہوں تو دنیا کا ایک نقشہ سامنے رکھ لیں، اور جیسے ہی کسی ملک کی خبر پڑھیں تو نقشے میں ڈھونڈیں کہ یہ ملک کہاں پر واقع ہوا ہے۔ آپ جب بھی اخبار پڑھ رہے ہوں یا خبریں سن رہے ہوں تو ایسی جگہ پہ ایک دنیا کا نقشہ ٹانگ کے رکھ لیجئے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے رہے۔ جیسے ہی آپ کسی ملک کی خبر سنیں، مثلا آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا کہ اسپین کے اندر بم دھماکہ ہوا، تو نقشے میں دیکھیے اسپین ہے کہاں پر۔ اسی طریقے سے آپ 2-3 مہینے کام کریں گے، پوری دنیا کا نقشہ آپ کے ذہن کے اندر جم جائے گا، بالکل آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، پھر آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ یہ گفتگو کہاں کی گفتگو ہے۔ تو یہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر جو نقشہ ہے اس کے اوپر غور کریں تو مراکش اور جو اسپین پرتگال کا علاقہ ہے اس کا جو سامنے کا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن سے ٹچ کر رہا ہے، وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ دو دریا فلو کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں دریاؤں کا، دونوں سمندروں کا، ایک کا پانی نمکین ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے، اور یہ دونوں فلو بہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کئی کلومیٹرز تک، اور قطعاً ایک دوسرے کو انٹرسیڈ نہیں کر رہے ہوتے، ایک کا پانی میٹھا رہتا ہے دوسرے کا پانی نمکین رہتا ہے، یہاں تک کہ کافی آگے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کا پانی مکس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نمکین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، میں نے کہا اس کی متعدد تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب اس میں اور کچھ اور تفاسیر بھی ہیں، اگر ہر آیہ کریمہ کی متعدد تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو دریا بنی ہاشم اور بنی امیہ ہیں، ایک انتہائی کڑوا ہے ایک انتہائی میٹھا ہے، یہ دونوں دریا ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں؟ ہاں بالکل، تاریخ میں تو ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟
وجعل بینہما برزخا، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، دونوں ملتے نہیں ایک دوسرے سے، وہجرا محجورا، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں دور دور رہو، کہ بنی ہاشم کہتے ہیں تم ہماری پاکیزگی میں ہمارے ساتھ نہیں آ پاؤ گے، اور بنی امیہ کی نجاست ان کو اس پاکیزگی سے دور رکھتی ہے۔ بہرحال تفاسیر قرآن کریم کی بہت زیادہ ہیں، اور مختلف آیات کی مختلف ماحول کے اعتبار سے تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ البتہ قاطعیت کے ساتھ کہنا یہی تفسیر ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ قاطعیت کے ساتھ کہنا یہی تفسیر ہے، پھر ایک دفعہ تفسیر ہوتا ہے، ایک دفعہ اشارہ ہوتا ہے، کہ جو ابھی ہم نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کی بات کی، یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس طرح دنیا میں ایک معاملہ ہے۔ جیسے کہ اگلی آیت کریمہ اور نفیس ہوگی اس معاملے میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو خلق فرمایا اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا، اور ان دو طریقوں سے اس کی نسل کو عام کیا، اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو خلق کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے خلق کیا ہے، ہر زندہ چیز کو پانی سے قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے انسان کی خلقت بھی پانی سے ہے، اور وجود کے اندر بھی، کہ اس کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے وہ وجود کا وہ تقریباً پانی سے ہی تشکیل پا رہا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اس نے پانی سے بشر کو خلق کیا، بس اس بشر کی نسل بڑھانے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ ایک تو نسب ہے، نسب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ باپ کا بیٹا، اس سے اس کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، باپ کا بیٹا، یہ نسبی اولاد ہے اس کی۔ اور دوسری کیا ہے؟ سحرن ہے، دوسرا کیا ہے؟ سبب کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے نتیجے میں وہ جو بیوی کا خاندان ہوتا ہے وہ بھی اس کے خاندان میں نسل میں چلنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اس کا ایک سببی تعلق ہے، کہ سبب کے ذریعے سے وہ خاندان اس خاندان سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو بس کبھی خاندان کی وسعت کس طرح سے ہوتی ہے؟ سبب کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کبھی خاندان کی وسعت سحر اور سبب کے ذریعے سے ہوتی ہے، نسب اور سبب۔ اب یہاں پر ایک آیہ کریمہ کی تفسیر وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا خدا پروردگار ہے۔ بس اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ یہ امیر المومنین کی ذات کے لیے ہے، کہ ایک رشتہ رسول خدا سے نسبی ہے، اور ایک رشتہ رسول خدا سے سببی بھی ہے۔ نسبی رشتہ کیا ہے؟ کہ چچا بھائی ہیں، نسب میں ہیں۔ اور سحری رشتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ظاہر ہے جب نبی اکرم کی دختر بی بی سیدہ سے ازدواج ہوئی تو اس کے بعد سحر سے بھی نبی اکرم سے ان کا ایک رشتہ بن گیا۔ باہر اس طرح کی آیات کی تفاسیر بہت موجود ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آیہ کریمہ پلٹتی ہے اسی موضوع کی طرف جو اب تک مورد بحث تھا، وہ یہ کہ کافروں نے اللہ کے علاوہ بتوں کو، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ لوگ خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ہی نقصان، اور کافر لوگ خدا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، فرمایا کفر بھی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ ایک تو کام یہ کیا کہ معبود بنا لیے، مصنوعی معبود بنا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینے کے بعد اس کفر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کافر کفر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو آپ نے سنا کہ کافر کفر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کو دیکھیے، یہ سارے کافر، یہ سارے کے سارے جو اللہ سے کفر کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب جب مشکل پڑتی ہے تو سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ امریکہ، یہ یورپ، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، جب ان کو اسلام کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر سب متحد ہوتے ہیں، پھر سب ایک دوسرے کے یار مددگار بن جاتے ہیں اور ناصر بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، لیکن کفر کے معاملے میں سب متحد ہیں۔ بس مسلمان کسی ایک پر توقع نہ رکھے، ان پر کوئی انحصار نہ کرے کہ ان کے انحصار سے ہمیں اب تک نصیب کچھ نہیں ہوا اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ نصیب ہو۔ پروردگار فرماتا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر لوگ خدا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اسی آواز بڑھا دیں، اس کو کیا نا، آواز بڑھا دیں، ہاں، بار دیگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آواز ذرا سی بڑھا دو، ذرا سی نزدیک کرنا چاہیے، صحیح، اور دور ہو گیا، کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب نبی تشریف لاتے ہیں تو دونوں کام انجام دینے ہوتے ہیں، بشارت بھی کرنی ہوتی ہے کہ انسانوں کو بشارت دیں کہ اے لوگوں تمہیں بشارت ہے، اگر اچھے کام کرو گے تو خدا تمہیں جزا دے گا، اور اسی نبی کو نظارت کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ڈراتا بھی ہے، انسانوں کو ڈراتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں۔ اور آج کی تربیتی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ثابت ہوتا ہے کہ دونوں عناصر ساتھ ساتھ رکھنے پڑیں گے، کہ آپ کہیں سے بشارت بھی دیں اور کہیں سے نظارت بھی دیں۔ تو نبی اکرم کو پروردگار عالم اس 1400 سال پہلے فرماتا ہے ہم نے تمہیں دونوں کردار کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا اب یہ جو دین کے لیے تبلیغ کرنے والے ہیں، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں دین کے نام پر، مثلا آپ اپنے خاندان میں، میں اپنے خاندان میں، آپ اپنے محلے میں، میں اپنے محلے میں۔ ہم لوگوں میں خرابی کیا ہوتی ہے، ہم یا بشیر بن جاتے ہیں یا نذیر بن جاتے ہیں، یا تو ہم بڑے سہل بن جاتے ہیں، کہتے ہیں دین میں یہ بھی ہے، دین میں وہ بھی ہے، سب کچھ ڈال دیتے ہیں دین کے اندر، یا تو ایسے بن جاتے ہیں تو ہمارا دین بڑا ہی عجیب سا دین بن جاتا ہے کہ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم لوگ بڑے نذیر بن جاتے ہیں اور اتنا ڈرا دیتے ہیں دین کے معاملے میں کہ دین کے نزدیک پھٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی دین کے لیے تبلیغ کرنے والا ہے، جو دین کے لیے آگے بڑھنے والا ہے، اس کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بشیر اور نذیر کے درمیان اپنا ایک راستہ تلاش کرے، کہ بشارت کے موقع پہ بشارت دے، اور جب اس کو لوگوں کو ڈرانے کا وقت آئے تو وہ ڈرانے کا کردار بھی صحیح طریقے سے انجام دے۔ بس زندگی میں ایک پہلو کو لے کر نہ چلے کہ دین میں صرف ایک پہلو کو لے لے اور چلے۔ دین ایک جامع دین ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی وہ یہ کہ ہم ہمیشہ پروردگار کی اسی رحمت اور اسی جو اس کی معذب ہونے کی کیفیت ہے، وہ یہ کہ ایک طرف سے ہم سوچتے ہیں خدا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اور دوسری طرف سے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں وہ قاہر بھی ہے پھر، اور وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو یہ جو دونوں کردار ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر ایک عجیب لطیف سی کیفیت ایجاد کرتے ہیں کہ ایک طرف سے وہ اپنے رحمت خداوند متعال کا منتظر رہتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے عذاب سے بھی اور اس کی ناراضگی سے بھی خوف کھاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہ مجھے اس عذاب کا شکار ہونا ہے، البتہ نا امید بھی نہیں ہونا۔ تو رحمت بھی اس کے ذہن میں رہتی ہے اور وہ عذاب کا خوف بھی اس کے ذہن کے اندر بار بار رہتا ہے۔ پس دوسروں کے لیے بھی بشیر نذیر رہے، اور سب سے پہلے اپنے لیے بشیر اور نذیر رہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر گیا تو ایک صاحب مجھے ملے، وہ ان سے بات ہوئی ایسی دین کے اوپر اور قیامت کے اوپر، تو کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر جنت میں نہیں گئے تو کون جائے گا۔ اب میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں اس سے ذرا کم کر لیں کہ اگر ہم جنت میں نہیں گئے تو کون جائے گا۔ نہیں بھائی، اللہ کے ماننے والے بہت پڑے ہیں، اللہ کے چاہنے والے بہت ہیں، ہم نہیں گئے تو کون جائے گا؟ ہم نہیں گئے تو اللہ کو اور پڑے جو جائیں گے۔ ہم نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں گئے تو کون جائے گا؟ نہیں، دسیوں خرابیاں ہیں، دسیوں برائیاں ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کیا ہے۔ کون؟ ہر انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہوتا ہے، تو اگر وہ مقابلہ کرے، مقایسہ کرے ان معیارات کا جو پروردگار عالم نے رکھے ہیں، اور وہ جو دعا ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ربنا عاملنا بفضلک، اے خدایا اپنے فضل سے ہمارا حساب لینا، عدل سے حساب نہیں لینا، کہ اگر عدل سے حساب لیا تو ہم تو پس جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے بچوں ہی کی تربیت کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک دن میں اور آپ غصے میں آ گئے، آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، فرض کر لیجئے اس پٹائی کا بچے کے اوپر منفی اثر پڑ گیا، لو میں اور آپ ذمہ دار ہو گئے، اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس کا اثر کیا ہو گیا، خراب ہو گیا نا، ہم ذمہ دار ہوئے۔ تو وہ خدا اگر عدل کرنے لگے، کبھی آپ روڈ پر سے گزر رہے ہیں، ایک آپ کو دسیوں فقیر نظر آتے ہیں، اور آپ مثلا میری بھی عادت ہے کہ میں روڈ پہ چلنے والے فقیروں کو نہیں دیتا، حقیقت یہ، کیونکہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی ان کا مجھے کچھ نہیں پتا، ان میں پروفیشنل بہت زیادہ ہیں۔ بس اپنے ذہن میں یوں حساب کیجئے 10 میں سے اگر ایک بھی ایک سال میں صحیح نکل آیا، میں نہیں کہہ رہا اس بہانے میں دے دوں، میں دیتا پھر بھی نہیں ہوں، میں اس کو صحیح جگہ پہ اپنے طور پہ جہاں مجھے یقین ہوتا ہے کہ صحیح ہے وہاں دیتا ہوں، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اگر خدا حساب کرنے پر آئے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے تم نے 10 دفعہ صحیح کیا تھا، ایک دفعہ وہ آدمی صحیح بھی آیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ واقعاً اگر وہ اس طرح سے حساب کرنے لگے تو میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یا دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جانتے ہیں اگر وہ عدل کرنے لگے
حساب کتاب صحیح لینے لگے تو ہم اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ہم اور آپ تو اپنے وقت کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. وقت جو ہم گزار دیتے ہیں ہم تو اس کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. زندگی جو ہم نے گزار دی اس کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے. بس یہی ہے کہ ایک طرف سے اللہ سے امید بھی ہے اور ایک طرف سے خوف بھی ہے, خوف اور رجا دونوں. اس کے بعد وہ آیت کریمہ جس میں نبی اکرم نے اپنی حقانیت کے اوپر ایک اور دلیل ارشاد فرمائی, قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. فرمایا ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا, میری اجرت تو صرف یہی ہے کہ جو لوگ چاہیں اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کریں. اب یہ نبی اکرم کا ایک اعلیٰ مقام دکھایا جا رہا ہے, وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ کارخانہ چلا رہے ہیں, کارخانے کے اندر کام کرتے ہیں, کام کروا رہے ہیں, مزدور موجود ہیں, آپ مزدور سے کام لیتے ہیں اور اس کو ایک اجرت دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ایک جملہ کہتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی یہ اجرت تمہارا اجر نہیں ہے, یہ جو میں دے رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو تمہیں ملنا چاہیے. بس اصل میں جو ملنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں وہ تو خیر چھوڑ دو, بس تم میرے لیے صحیح کام کر رہے ہو, اس کا میں کوئی بدل نہیں دے سکتا, اس کا میں کوئی بدل نہیں دے سکتا. آپ نے فرض کر لیجئے نا, ایک کوئی آپ کا ملازم ہے, اس نے آپ کے لیے ماہانہ جو تنخواہ لیتا ہے فرض کر لیتے ہیں 15,000 روپے لیتا ہے ماہانہ, اور آپ کو پتہ ہے جو کام اس کے ہاتھ میں اگر وہ بگاڑے تو مجھے کئی ملین کا نقصان ہو جائے گا. صحیح. اب انصاف کی بات یہ ہے, یہ جو آپ 15,000 روپے دے رہے ہیں آیا واقعاً بدل ہے اس کی زحمت کا؟ کہ اگر یہ بگاڑ دے تو آپ کو کئی لاکھ کا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کو اپنے دل میں یہاں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ 15,000 روپے میں دے تو رہا ہوں لیکن یہ اجرت نہیں ہے, یہ تو میں اتنا دے رہا ہوں, لیکن اجرت اگر صحیح حساب لیں تو یہ جو میں نے کمایا اس کے اندر یہ شریک ہے, در حقیقت اس کی محنتیں اس کے اندر شامل ہیں. اب نبی اکرم کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ فرماتے ہیں اے لوگو تم مجھے اجرت دینا چاہو نا, اجرت تو تم دے ہی نہیں سکتے, معاملہ چھوڑ دو, کیا کرو تم حق پر آ جاؤ, یہی میری اجرت ہے. بس مجھے اجرت دینا چاہتے ہو, اجرت تو تم دے نہیں سکتے, اب جب کہ نہیں دے سکتے تو بس ایک کام کرو تم حق پر آ جاؤ, یہی میری اجرت ہے. تو یہ نبی اکرم کا ایک مقام, ان کی منزلت. اچھا اب تصور کیجئے اس جگہ جب یہ کہا تم اہل قربا کی مودت اختیار کرو یہ میری اجرت ہے, تو وہاں پر بھی کہا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس لیے میں تم سے یہ مانگ رہا ہوں. جب اہل قربا کی مودت مانگی تو کیا اس کو مثلا نبی اکرم نے کہا میں کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا, بس یہ کہ اہل قربا سے مودت کرو. اچھا اگر اہل قربا سے مودت کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ملے گا, اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے, میرے قربا کے راستے پر چلو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے. بس قانون کلی کیا ہے؟ میری اجرت یہ ہے کہ تم صحیح راستے کے اوپر چل اٹھو. یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو تمام قوم کا باپ ہو. وہ جو روایت میں ہے نا کہ انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, وہی یہ کام کر سکتا ہے. کہ باپ اپنی اولاد سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھیا میں نہیں کہہ رہا مجھے کما کے کچھ دو, بس انسان بنتے رہو یہی کافی ہے. آج کل کے باپ نہیں کہتے ہیں, آج کل کے باپ بہت کم کہتے ہیں, لیکن کہنا یہی چاہیے کہ ہمیں تمہاری کمائی نہیں چاہیے, کیا چاہتے ہیں؟ انسان بنو. اور ایک مرحوم ہمارے ایک دوست سے, ہماری جدہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, پچھلے سال وفات پا گئے. وہ اپنے بچے کو جو کہتے تھے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے میں تو اس سے یہ کہتا ہوں بیٹا بس قیامت کے دن میرا چہرہ سفید رکھنا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے. اپنے لڑکے سے کہتے تھے مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے, بس میرا قیامت کے دن چہرہ سفید رکھنا, بس مجھے اتنا ہی چاہیے. تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے اجرت نہیں چاہیے, مجھے اجرت بھی چاہیے تو بس اتنی چاہیے کہ تم سیدھے راستے پر چلو. ٹھیک ہے. اور قربت کی مودت بھی جو مانگی ہے وہ بھی اس خاطر ہے کہ یہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے, بس اس میں بھی ہم کچھ نہیں دے سکتے, وہ بھی در حقیقت اجرت نہیں ہے, وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہے کہ اگر اہل قربا سے مودت کرو گے اس میں بھی تم مجھے کچھ نہیں دو گے. اور دنیا نے وہ بھی کہاں کی, وہ بھی کہاں کی. وہ شعر اپنے ذہن میں ہے آپ کے کہ جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری, اہل دنیا سے وہی در نہیں دیکھا جاتا. ان پنجتن کی خاطر در خلق ہو, پوری دنیا خلق ہوئی, اہل دنیا سے یہی در نہیں دیکھا جاتا, اسی در کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفى بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اے نبی اللہ پر توکل کیجئے جو حی ہے ولا يموت, اور کبھی نہیں مرے گا. نبی اکرم کو بتایا اے نبی آپ نے اتنا کچھ کیا, اتنا کچھ کیا,
اب یہ کیا کریں گے؟ یہ پھر بھی غلطیاں کر رہے ہیں نا. آپ اللہ پہ توکل کریں, آپ اللہ پہ توکل کریں. وہ حی ہے لا یموت, وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا, وہ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اور اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی نبی کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں یہ جائیں گے کہیں نہیں. خدا تو حی ہے, خدا تو مرتا نہیں ہے, اور تمام بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے, بس حساب کتاب لے لے گا. آپ اپنا کام کیجئے, آپ توکل کیجئے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اپنے وظیفے کو انجام دیجئے. اچھا, یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ اور بھی تھا جو میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ تمام انبیاء نبی اکرم سے پہلے یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے. آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے گا, تمام انبیاء کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے. اتنے انبیاء کے بعد صرف نبی نے آ کر کہا تھا اہل قربہ کی مودت چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اہل قربہ کی مودت تمام انبیاء کی نبوتوں کا اجر ہے. کہ تمام انبیاء کہتے آ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب تمام انبیاء ختم ہو گئے, اللہ کا کام اختتام پر پہنچا نبوت کے باب میں, تو اس نے کہا اب تم نے اتنا کچھ تو دیکھ لیا نا, میرے انبیاء نے تم سے کچھ نہیں لیا, اب بس ایک چیز دے دو, وہ یہ کہ اہل قربہ کی مودت رکھو. بس تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کا خلاصہ جمع ہوا تھا اہل قربہ کی مودت کے اندر. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس خدا پر بھروسہ کیجئے, توکل کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا. وسبح بحمدہ, اس کی تسبیح اور حمد بجا لائیے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. وہ خدا ہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش قدرت پر جلوہ فرما ہوا. وہ خدا رحمان ہے, اسی سے طلب کرو کیونکہ وہی ہر چیز سے آگاہ ہے. اب یہ بھی ایک انتہائی اہم آیت کریمہ ہے کہ وہ خدا نے متعال فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. اب دن کی بات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے یہاں پر کہ بھئی یہ دن کا مطلب کیا ہے. آیا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے؟ تو چند استفادے اس آیت کریمہ سے ہمیں کرنے ہیں اور تیزی سے کریں گے تاکہ اگلی آیات پر بھی پہنچ پائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات وہ یہ کہ آیا دن کا مطلب 24 گھنٹے ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو 24 گھنٹوں میں پیدا کیا؟ آیا یہ مطلب ہے؟ کم سے کم ایک بات ثابت ہوتی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو ایک جھٹکے میں پیدا نہیں کیا ہے, آہستہ آہستہ پیدا کیا. وہ کس طریقے سے کہہ رہے 6 دن. اب دن کچھ بھی ہو بالآخر پیریڈ آف ٹائم ہے, 6 دن بہرحال کوئی ٹائم پیریڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ آہستہ آہستہ خلق ہوئے ہیں. اب کوئی ہم سے کہے گا کہ بھائی پھر وہ کیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ اس کا کام تو ایسا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتا ہے. جب میں آپ سے ایک اور مثال دوں گا, بہت عجیب سی عامیانہ مثال. وہ یہ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے مثلا ایک سسٹم دکھاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایک بال گرے گی تو اس لکڑی کے اوپر لگے گی, وہ لکڑی اوپر ہو جائے گی, وہ اوپر ہوگی تو پھر ایک اور چیز سے ٹکرائے گی, پھر ایک اور چیز چلے گی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں جو آپ نے حرکت انجام دی تھی اس کے 10 منٹ بعد وہاں فائر ہو گیا. اب کوئی دیکھنے والا یہ کہتا ہے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نہیں تعلق ہے, یہ دیکھو یہ سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر کیا کہتے ہیں, یہاں پر تدریج بھی ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یہ گرے گا پھر وہ لگے گا پھر وہ وہاں آہستہ آہستہ ہوتا ہوا جا کر فائر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آہستہ آہستہ بھی کہلا سکتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں خلق کیا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو اور ہو جاتا ہے. کیسے ہی جیسے کہا ہو وہ گر گیا, جیسے ہی گرا کام شروع ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس دنیا کی خلقت میں دونوں پہلو ہیں. وہ کیا کہ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں کہتا ہوں ہو تو وہ ہو جاتا ہے. وہ کس طریقے سے, جیسے میں کہتا ہوں ہو وہ کام شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو کام شروع ہوا ہے یہ 2 طرح سے ہے. یا تو ایسا کام ہے جو بغیر وقت لیے فوراً ہوتا ہے, مثال کے طور پر اس نے حکم دیا کہ یہ درخت گر جائے, جیسے ہی حکم دیا کہ گر جائے وہ گرا. آپ نے اور میں نے کہا کیا, جیسے ہی کہا ہو گیا. لیکن بالآخر درخت کے گرنے میں ٹائم لگا یا نہیں لگا؟ چند سیکنڈ تو لگے نا. تو یہ ہو جیسے ہی کہا ہو اور ہو جائے, آیا اس سے ٹکرا رہا ہے اس کا چند سیکنڈ لگنا؟
آیا اس کے منافی ہے؟ منافی نہیں ہے. خدا کا کام یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا کہ خدا کہے میں نے تو ارادہ کر لیا ہے لیکن ابھی اس رکاوٹ کے دور ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے اس کا کام یہ ہے کہ جیسے وہ ارادہ کرتا ہے کام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کام تو ہو جاتا ہے لیکن خود اس کام کو دیکھنا پڑے گا وہ کام کیسا کام ہے. اگر وہ کام ایسا کام ہے کہ 6 دن میں انجام پائے تو 6 دن میں ہوگا، اور اگر کام ایسا کام ہے کہ فوراً انجام پانا ہے تو وہ فوراً انجام پا جائے گا. بس کسی کام کے کچھ وقت میں انجام پانے کا مطلب کن فیکن سے ٹکرانا نہیں ہوتا ہے. کن فیکن میں کبھی کام فوراً ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کام اپنا وقت لے کر ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کو بہت اور زیادہ مثال کے طور پر اگر اپنے لیے تشریح کرنا چاہیں تو ہم لوگ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں آج ہم نے سنگ بنیاد رکھی، آج یہ کام شروع ہو گیا. کب پورا ہوگا؟ یہ کوئی بلڈنگ ہے جو 3 سال میں بنے گی. صحیح، آپ نے آج شروع کیا ہے. شروع کرنے میں دیر لگی کیا آپ کو؟ نہیں، شروع کرنے میں دیر نہیں لگی، لیکن کام کی نوعیت کیا ہے؟ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ 3 سال کے اندر ہوگا. اب خدا نے متعال فرماتا ہے طریقہ تو میرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن خود کام کو دیکھنا پڑے گا کہ کام کی نوعیت کیسی ہے. اب یہ کام کیا ہے؟ یہ ہے مادی دنیا. مادی دنیا ہے اور اس مادی دنیا میں مادے کے اپنے طریقے ہیں. مادے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ یہ گرمی سے پھیلتا ہے، سردی سے سکڑتا ہے. پھیلنے اور سکڑنے میں ٹائم لیتا ہے. اللہ کی کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، کمی اللہ کی نہیں ہے. مادی دنیا کا طریقہ یہی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ یہ قوانین نہ ہوتے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی. ان قوانین کے ہونے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے. اب آپ تصور کیجئے، پھر ایک عجیب سی مثال دوں گا. آپ جسم کو گرم کرتے ہیں نا تو جیسے جیسے گرم کرتے رہتے ہیں وہ پھیلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. اب آپ سوچئے ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. 100 درجے تک نہیں گھومے گا، ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. جیسے ہی 100 آئے گا پھٹ کر ایک دم سے پھیل جائے گا. اب آپ یہ کر کے دیکھیے دنیا کے اندر، پھر دیکھیے کیا تباہیاں آئیں گی. پوری دنیا ایک دم، آپ کا ذہن کہے گا یہ ختم ہو گئی دنیا. کیوں؟ ابھی یہ جو تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نامعلوم کتنے حادثوں سے بچ جاتے ہیں، کتنی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. اور اگر یہ سب اچانک ہو رہا ہوتا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہ رہتی پھر ہمارے لیے. تو یہ جو پروردگار کا نظام ہے، یہ تدریجاً ہونا، یہ خود ہمارے منفعت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. تو خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے دنیا کو 6 دن میں بنایا. بس وہ کن فیکن سے تو کوئی تعارض نہیں ہے اس کا. اب سوال یہ 6 دن کا مطلب کیا ہے؟ اور 6 دن کا مطلب آیا 6 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے؟ تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. 24 گھنٹے ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہہ رہے ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے. اور 24 گھنٹے کس سے بنتے ہیں؟ سورج کے گھومنے سے. سورج اور زمین کی حرکت سے دن بنتے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے. تو ابھی سورج اور زمین تو بنے نہیں تو دن کہاں سے آ جائے گا پھر؟ اس کا مطلب ہے یہ 24 گھنٹے مراد نہیں ہے. اب اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ خدایا ہمارے والے 24 گھنٹے تو تیری مراد نہیں ہے، چونکہ دن وہاں پہ سورج تھا ہی نہیں. اب مراد کون سا ہے؟ کون سے 24 گھنٹے؟ تو ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہمارا قیامت کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. ہمارا قیامت کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو 6 دن کتنے ہو گئے؟ لو جناب 3 لاکھ سال ہو گئے. صحیح ہے. اب ایک اور سوال ہے، آیا وہاں مطلب واقعاً ایگزیکٹلی 49 + 1 50 ہے یا 50,000 سال مبالغے میں کہا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں 70 سال جیو، ٹھیک ہے، ہزاروں سال جیو. ہم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. کیا واقعاً ہزاروں مراد ہے؟ لاکھواں نہیں ہے. اب ہمیں پتہ ہے یہ 100 سال بھی نہیں جیے گا. ہزاروں سال جیے تو بہت دور کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں جینا ہے اس نے. لیکن ہم کہتے ہیں ہزاروں سال جیو. کیوں؟ مبالغہ کر رہے ہیں. آیا قرآن کریم نے کہا تو ہمارا ایک دن تمہارے ادا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. اس کا مطلب 51,000 نہیں ہوتا، 49 + 1 ہوتا ہے. نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. یعنی مبالغہ ہے کہ ہمارا ایک دن تمہارے دنوں میں بہت لمبا ہوتا ہے. اب یہ بہت لمبا قابل کشش ہے کہ یہ کتنا لمبا ہوتا ہے. تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو 6 دن میں خلق کیا ہے اس کا مطلب کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آیا 6 دن کا مطلب ٹائم ہے یا اسٹیجز ہیں؟
6 دن میں خلق کیا ہے تو ممکن ہے کیا ہو، یعنی 6 اسٹیجز میں خلق کیا ہے، 6 مراحل میں خلق کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 6 دن کا مطلب وہی 6 مراحل ہے، اور پھر 6 مراحل کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جو خلقت کائنات کے اندر وہ لوگ لے جا کر اس کو سائنسی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت لمبا کام ہو جائے گا، ہماری محفل کی مجلس کی وسعت سے بہت زیادہ دور چلا جائے گا۔ بہرحال 6 دن کا مطلب 6 24 گھنٹے نہیں ہیں، 6 پیریڈ آف ٹائم ہیں بہت لمبے، یا 6 اسٹیجز مراد ہیں کہ 6 مراحل میں خلق کیا۔ ثم استوى علی العرش، لفظی ترجمہ یہ ہے پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ اب قرآن کریم میں یہ بھی ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے کہتا ہے القلم، آیا خدا واقعاً قلم ہاتھ میں لیے ہے؟ کہ ہمارے بعض اہل سنت بھائیوں کے یہاں روایات ایسی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک روایت عجیب لکھی تھی، وہ قلم سے ان کے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہوگی، وہ یہ لکھا کہ نبی اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ قلم سے کچھ لکھ رہا تھا جس کی ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کتنی حماقت سوچنی پڑے گی۔ وہ یہ کہ اللہ کا ہاتھ سوچنا پڑے گا، پھر اس کو قلم بھی تختی کے اوپر لگانا پڑے گا تاکہ ٹک ٹک کی آواز آئے۔ اب آج کل کے زمانے الیکٹرانک پین ہوتے ہیں جن کو آپ یوں گھسیٹتے چلے جائیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، بال پین ہوتے ہیں جن کی ٹک ٹک کی آواز نہیں آتی، تو سوچنا پڑے گا خدا تختی لیے بیٹھا تھا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور لکڑی کا پین ہونا چاہیے تاکہ ٹک ٹک کی آواز بھی آئے۔ یہ سب باتیں احمقانہ لگنے لگتی ہیں، فوراً سمجھ میں آتی ہیں یہ حماقتیں ہیں۔ کیوں؟ یہ تصورات کو، اپنے تصورات کو خدا پر منطبق کر دیتے ہیں کہ خدا بھی ہم جیسا ہی ہوگا۔ ظاہر ایسا نہیں ہوگا، خدا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر ظاہر ہوا۔ کیا مطلب یہاں پر؟ تو ہم یہاں پہ کہیں گے یہاں پر جو کلمات ہوتے ہیں یہ کلمات سمبولک ہوتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، کرسی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، بہت بڑی کرسی چاہیے بھائی، اتنی لمبی۔ پھر اس کے 4 پائے کہاں رکھے ہوئے ہیں بھائی؟ اگر کرسی کا مطلب واقعاً کرسی ہے تو بھائی 4 پاؤں بھی تو لگانے پڑیں گے اس میں۔ پھر 4 پاؤں زمین و آسمان پہ تو کرسی چھا گئی ہے، تو یہ نیچے کا بیس پھر کون سا ہے پھر؟ یہ نہیں، ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض یعنی اس کی قدرت زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ثم استوى علی العرش یعنی پھر وہ حاکم ہوا، یعنی اس نے خلق کیا، اور اس پوری کائنات کا حکومت کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ خود خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس عرش کا مطلب حکومت ہے، کرسی کا مطلب قدرت ہے۔ عرش کا مطلب واقعاً 4 پایا ذرا سا چوڑا والا وہ عرش نہیں ہے، اور نہ کرسی کا مطلب وہ 4 پائے جو ذرا سا اونچا ہو، وہ بھی مراد نہیں ہے۔ ان تمام کا مطلب جو ہے وہ سمبولک ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو 6 دن میں خلق کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ عرض ہوا کہ مطلب یہ کہ پھر اس کی قدرت اس زمین و آسمان اور اس کے درمیان نظر آنا شروع ہو گئی، کہ جب اس نے خلق کرنا شروع کیا تو خلق اس کی قدرت تھی وہ نظر آئی۔ الرحمن، یہی پروردگار رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، اور اس سے طلب کرو کہ یہ آگاہ ہے۔ یعنی تم جو دوسروں کو طلب کرتے رہتے ہو، نہ وہ رحمان ہے نہ وہ خبیر ہے، نہ ان کے پاس کوئی رحم ہے، ظاہر ہے وجود ہی نہیں ہے تو رحم کہاں سے ہوگا، اور نہ ان کو کوئی خبر ہے، ظاہر ہے بتوں کو کیا خبر ہونی ہے، اور حتیٰ کوئی انسان بھی ہو تو اسے کیا خبر کہ دوسرے کرے کے اوپر کیا ہو رہا ہے، دوسرے زمین کے کونے میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو ان سے طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا سے طلب کرو جو رحمان ہے اور خبیر ہے۔ اس کے بعد بس 1-2 آیات کریمہ اور آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری حصے میں جو تقریباً 14 آیات ہیں مومنین کی توصیف بیان کی ہے۔ رحمان کے بندے عباد الرحمن، رحمان اپنے آپ کو کہا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ رحمان ہے اسی سے طلب کرو چونکہ یہ خبیر ہے۔ اب کہا جو مجھ سے طلب کرنے والے ہیں ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی صفتوں کو اگلی 14 آیات میں بیان کیا ہے۔ میں 1-2 کو آپ کے سامنے آج عرض کروں گا اور باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد آل۔ پہلی آیت ہی چونکا دینے والی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ خداوند رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور بغیر تکبر کے زمین پر چلتے ہیں۔ یہ زمین پر چلتے ہیں آرام سے بغیر تکبر کے۔ اب صرف ذہن کو صاف کرنے کے لیے، مثلا کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے تکبر سے بیٹھ سکتا ہے؟
چلتے وقت آرام سے چلیں. ہاں نہیں, مطلب صرف چلنا نہیں ہے کہ پاؤں سے چلنا ہے, کہ یہ پاؤں سے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. اب گاڑی میں بیٹھ کے تکبر دکھا لیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. زمین پہ آرام سے چلتے ہیں, مطلب کیا ہے, اپنی زندگی کو متواضع رکھتے ہیں, انسانوں کے سامنے کم کر کے رکھتے ہیں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لو پروفائل رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کم درجہ رکھتے ہیں. اپنے لیے ناز و نیام نخرے نہیں پالتے, اس طرح نہیں کرتے, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا, نہیں ٹھیک ہے, متکبر نہیں ہے. بندوں کے سامنے اپنے آپ کو بندوں ہی کا جیسا سمجھتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہو گئی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ زمین پر بغیر تکبر اور آرام کے چلتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں مشکل کیا ہے, ایک تو کچھ اتنے بے وقوف ہیں جن کی چال ہی متکبرانہ ہے, چال ہی متکبرانہ, انداز ہی متکبرانہ, بات کا طریقہ کار, بیٹھنا اٹھنا سب کا سب متکبرانہ. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے سیاستدان پتہ نہیں کیوں اس مصیبت میں بہت ہی زیادہ مبتلا سمجھے جاتے ہیں. اللہ محفوظ کرے. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی, میں اسلام آباد کو بیوروکریٹ آباد کہتا ہوں, کہ نہیں یہ سب بیوروکریٹس کی دنیا بنی ہوئی وہاں پر. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں شاید کسی کے ذہن میں نہ آیا تو میں یہاں پہ عرض کر دوں. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ اچھے خاصے پوسٹ کے اوپر ہو کر اسٹیٹ بینک سے یا پتہ نہیں نیشنل بینک سے ریٹائر ہوئے تھے کافی عرصے پہلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تمہارے بیوروکریٹس تمام لوگوں کے اندر یہ چیز کامن نظر آتی ہے کہ سب متکبر ہیں. البتہ اس میں متواضع لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت زیادہ ہے. کہنے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ ٹریننگ وریننگ کے اوپر بھیجتے ہیں تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ 20 گریڈ سے کم تو انسان ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو سب جاہل ہوتے ہیں, اور تم لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو چلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ان کو چلنا کیسے ہے. اچھا کم و بیش یہی چیز ہمارے فوجی حضرات کے لیے بھی مشہور ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہر جگہ اچھے لوگ ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں برے تو سب برے ہو گئے. مثلا صاف سی بات ہے, جب سب کو کہہ دیا, مثلا عالموں میں متکبر نہیں ہوتے کیا, عالموں میں متکبر ہوتے ہیں. دینداروں میں متکبر نہیں ہوتے کیا, دینداروں میں بھی متکبر ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے. علم کا تکبر ایک اور طرح سے ہوتا ہے. علم کا تکبر کیا ہوتا ہے, کہتا ہے دوسرے کو کسی کو کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہے. متقی کا تکبر کیا ہوتا ہے, اب ذرا سوچیے, عجیب ہے, متقی بھی ہے متکبر بھی ہے. تقویٰ کا تکبر یہ ہوتا ہے, کہتا ہے سب گناہ گار ہیں میں پرہیزگار ہوں. اور عرض کروں, اور عاشق کا بھی تکبر ہوتا ہے, کہتا ہے عشق تو میں کرتا ہوں باقی سب تو دھوکہ دیتے ہیں. عاشق کا بھی تکبر ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا تکبر ہے. اب کوئی یہ نہ سوچے میں اکڑ کے تو نہیں چلتا پس میں متکبر نہیں ہوں. نہیں بھائی, معاملہ صرف اکڑ کے چلنے کا تھوڑی ہے, یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے. آپ اپنی, اب اور ایک جملہ سن لیجئے, آیا خاندانی متکبر نظر نہیں آتے؟ کچھ ہوتے ہیں خاندان کے متکبر ہوتے ہیں. وہ کیسے, فلانی شادی کے بعد پہلے میرے گھر کیوں نہیں آیا. کیا مشکل بنا دی اپنی زندگی کو, کیسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. اتنی سی بات کے اوپر لڑ رہے ہیں بھیڑ رہے ہیں, اور آگے جا کے تہ میں دیکھو تو جلا ہوا بھاپ ہے اور کچھ نہیں. کس چیز پر لڑ رہے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکبر دکھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنی زندگی عذاب میں ڈال دی, سامنے والی کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ تکبر کو اسی لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے فرمایا, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اچھا اس تکبر کا نتیجہ کیا ہے, اس تکبر کا نتیجہ معاشرے کے لیے تو بربادی لاتا ہے. یہ جو متکبر ہے وہ دوسروں کے لیے بربادی لاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اپنے لیے بربادی لے کے آتا ہے. کیوں, اس کو اپنے تکبر کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی. مثال کے طور پر یہ جو خاندانی متکبر ہے, اس کا اینڈ کیا ہوگا, یہ اکیلا رہ جائے گا, خاندان میں کوئی اسے پسند نہیں کرے گا. ابھی تو ہر آدمی ڈر کے اس کے پاس جائے گا نا کہ بھائی نہیں گئے تو کل یہ ناطقہ بند کر دے گا ہمارا, جان کو عذاب لے آئے گا. لیکن کیا ہوگا, جب یہ بے بس ہوگا پھر سب بدلے لیں گے. خدا نہ کرے اگر کبھی بے بس ہو گیا نا, پھر بدلے لیں گے. وہ امیر المومنین نے بہت خوبصورت ایک روایت ارشاد فرمائی, حل کرام ہی ان کا خوبصورت ہے, تکبروں کا فی الولایت ذل فی الازل. فرمایا جب حاکم ہو اور تکبر کرو تو سمجھ لو کہ اب اترنے کے بعد ذلت اٹھانی ہے. ابھی قدرت ہے, طاقت ہے, تکبر دکھاؤ, ہاں دکھا لو. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, جب اترو گے تو جتنا ابھی تکبر دکھایا اتنی اس وقت ذلت اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر حکومت کے دوران تم نے تواضع دکھایا, اب اترنے پر بھی کچھ نہیں کم ہوگا.
لوگ دل سے تمہیں مانیں گے, تمہارے حکومت سے اترنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دیں گے. اور دیکھیے گا جانے میں کتنی دیر لگتی ہے, کسی چیز کے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں سب سے پہلے اپنے لیے سوچتا ہوں, بول رہے ہیں نا ہم آپ کے سامنے, سن رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا. کبھی ذرا سا جا رہا ہوں اور میری زبان میرے دانتوں کے درمیان میں ہو اور ایک جھٹکا پڑ گیا, لو جی زبان کٹ گئی, ختم ہو گیا نا. عشرے, مجلس, درس, سیمینار سب ختم ہو گیا, پڑے رہو. کس پہ ناز ہے کیا؟ بہت تکبر ہے نا اس بات پہ, میں یہ ہوں میں ہوں. یہاں دماغ میں ذرا سی چوٹ لگ گئی, لو جی آپ اپاہج ہو گئے, پاگل ہو گئے. اب پاگل ہو گئے, ارے پاگل ہو گئے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھ رہا. گندگی میں پڑے ہیں, غلاظتوں میں پڑے ہیں, کوئی نہیں جانتا. کتنی دیر لگے گی جانے میں, اتنی سی دیر, اور اس پہ تکبر ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا تکبر ہے کس چیز پر. اچھا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا فلاں واقعے میں میں اس سے بچ جاؤں گا. کس سے بچو گے؟ ہلنا تو ہے, بس یہی کہ ہلتے ہلتے گر گئے. پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہمارے جدہ گئے کچھ عرصے پہلے, جب حج پہ گئے تو وہاں پر ایک دوست نے واقعہ سنایا, واقعہ سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے. کہنے لگا کہ وہ ایک سپر مارکیٹ کے اندر کوئی ایک عورت داخل ہوئی, انتہائی عجیب حلیے کے اندر. اب وہ توصیف اس نے کی اس حلیے کے اندر, کہنے لگا انتہائی خراب حلیے کے اندر. تو وہاں پر کوئی آدمی کھڑا تھا, اس نے اس عورت کو کہا کہ اپنا حلیہ دیکھو, تھوڑا سا اس کے ساتھ انصاف کرو. اب اس عورت کی بدبختی دیکھیں, اس کی بد نصیبی دیکھیں, تو شیطان نے اس کو کتنا فریب دیا ہوا تھا. موبائل نکال کر کہنے لگی اپنے خدا سے بات کر لو, میری شکایت کرو. جب اپنے خدا سے بات کرو, میری شکایت کرو. اب وہ جو مظلوم بیچارہ جس نے کہا تھا وہ ایک طرف کو ہٹ گیا. اس نے کہا یہ کوئی بہت بڑی, آئیے نواب زادن, اس کا مطلب ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اب اس کا جو ہونا ہے وہ اوپر سے ہی ہونا ہے. تو کہنے لگا کہ وہ ہٹا تو یہ کوئی ہیل پہن کے چل رہی تھی, وہیں پر سلپ ہوئی. جیسے ہی سلپ ہو کے گری, دماغ پہ ایسی چوٹ لگی کہ ساری نجاستیں وہیں نکل گئیں اور وہیں مر گئی. یہ انسان ہے کہ جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. میں تو کہہ رہا ہوں مر گئے تو پھر بھی سادگی. آپ سوچیے اپاہج ہو کے پڑا رہے, اتنا اکڑتا تھا, 4 آدمیوں کو بھگا رہا ہے, 5 آدمیوں کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اب پانی پینے کے لیے محتاج پڑا ہوا ہے. اور آخری جملہ اسی بات میں بار بار کہوں گا, کتنی دیر لگتی ہے کچھ نہیں معلوم, شاید 2 منٹ بھی نہ لگیں گے ان تمام واقعوں کے اندر, اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. پھر کس بات کا تکبر ہے؟ بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے, شیطان کا دھوکہ ہے, اصل میں دھوکہ ہے. غرور, جس کو ہم لوگ قرآن کریم غرور تعبیر کرتا ہے کہ یہ دنیا کا دھوکہ ہے. ہمارے ہاں غرور تکبر کو ایک معنی میں لیتے ہیں, قرآن کریم میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو دنیا دھوکہ دیتی ہے, دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, ورنہ حقیقت ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے. یہ مومنین, یہ عباد الرحمن کیسے ہیں؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ زمین پر بہت آرام سے بغیر تکبر کے چلتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر متواضع ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور اگر کوئی جاہل انہیں خطاب کرے تو اسے سلام کہتے ہیں. یعنی جاہل جہالت بھی دکھائے, یہ اپنی عادت کو ترک نہیں کرتے, یہ متواضع ہیں, یہ پرہیزگار ہیں. یہ اگر مثلا اب کیا ہے, جاہل جہالت دکھائے کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آدمی متواضع ہے, پرہیزگار ہے, اس کے سامنے ایک آدمی اکڑ رہا ہے, تکبر دکھا رہا ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو انوائٹ کر رہا ہے کہ تم بھی میری طرح تکبر دکھاؤ. تو یہ جو مومن ہے یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جب جاہل اس کو کچھ کرتے ہیں, قَالُوا سَلَامًا, یہ کہتا ہے وَالسَّلام, مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تکبر تمہیں ہی زیج دیتا ہے, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. ہم اللہ کے متواضع بندے ہیں, تم جتنا اکڑنا اکڑتے رہو, ہم اپنے تواضع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. یہ بہت بڑی وصف ہے. ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو وہ ہوتا یہی ہے انسان کے ساتھ کہ خود تو متکبر نہیں ہوتا, لیکن کسی متکبر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے اب یہ بھی تو ہے, آخر یہ بھی تو کچھ کرتا ہے, اگر میں بھی تھوڑا سا کر لوں تو کیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے, اس کا اثر دیکھ کر خود بھی اثر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب جب اتنا عباد الرحمن کے بارے میں, یہیں پہ میں اس کو ختم کروں گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں. یہ جو مومنین کی وصف ہوئی کہ یہ تکبر نہیں دکھاتے, اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, اس وصف کو پھر ہم کریں گے. تمام فضیلتوں کا محور اہل بیت کی ذات نظر آتی ہے, تمام فضیلتوں کا محور نبی اکرم کا خاندان نظر آتا ہے, نبی اور ان کا خاندان نظر آتا ہے.
کہ یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی، کہ انسان ان کی عظمت کو سوچے، ان کی اس صلاحیت کو سوچے جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کی، کہ یہ جب چاہتے جو چاہتے کر سکتے تھے، اور اس عالم میں ان کا تواضع دیکھے کہ امام ہشتم جب ایک دفعہ حمام میں تشریف فرما تھے تو کسی نے اچانک یہ کہا، اس کی آنکھوں میں صابن چلا گیا تھا، تو امام علی مقام سے کہا میرے اوپر پانی ڈالو۔ امام علی مقام تشریف فرما تھے، پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، مثلا میں بازار میں کہیں کھڑا ہوں اور میرا حلیہ ذرا خراب سا ہو رہا ہے، کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا سامان اٹھاؤ، تو میں اس کو پلٹ کے کہوں گا تو میں بابا کا نوکر ہوں، میں کیا تمہارا سامان اٹھاؤں؟ میں کیوں سامان اٹھاؤں؟ مجھے کوئی قلی سمجھا ہوا ہے؟ امام علی مقام نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اس نے کہا میرے اوپر پانی ڈالو، امام علی مقام نے پانی ڈالا۔ اب وہ واقعاً سمجھنے لگا کہ یہ شاید یہاں پر کام کرنے والے ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے صابن لگاؤ، امام علی مقام نے صابن لگا دیا۔ کہنے لگا مجھے ملو، امام علی مقام نے مل دیا۔ اب جو دوسرے لوگ آئے انہوں نے کہا یبنا رسول اللہ یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ اب وہ آدمی تڑپنے لگا، کہنے لگا مولا آپ نے تو مجھے جہنمی کر دیا، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا اس طرح سے۔ فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، تمہیں ضرورت تھی، میں نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے۔ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، کر کے دکھایا انہوں نے، اور یہ تو پھر آسان ہے، یہ تو پھر آسان ہے کہ کسی آدمی کی جہالت میں آنے کی وجہ سے انہوں نے تحمل کر لیا، کسی نے جان بوجھ کر اذیت پہنچائی اس کو بھی تحمل کر لیا۔ جس طرح یہ آدمی جاہل تھا نا، اس کو نہیں پتا تھا امام کون ہے، تو اس نے ایک جہالت دکھائی، قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاہل ہے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ قبول کرتے ہیں۔ یہ جو اسرا کا قافلہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسرا کا قافلہ کربلا سے لے کے کوفہ تک جا رہا ہے، کوفہ سے لے کے شام تک جا رہا ہے۔ کیا بے احترامی ہے جو نہیں ہو رہی ہے؟ ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ خاندان اہل بیت اطہار بازار میں آ رہے ہیں، اس قسمہ پرسی کے عالم میں سمجھ رہے ہیں لوگ کے بے عزتی ہو رہی ہے، نہیں بے عزتی نہیں ہو رہی، وہ اپنے پروردگار کی خاطر جھیل رہے ہیں، وہ اپنے خدا کی خاطر جھیل رہے ہیں، اور انہیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے خدا کی خاطر سب کچھ جھیل دیا۔ ہمارے قبضے میں تھا کہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، لیکن خدا کا حکم آیا، خدا کی مصلحت تھی، اس کی خاطر جھیل گزرے۔ اب امام علی مقام بار بار یاد کیا کرتے تھے کوفہ اور شام میں بہت فرق ہے، میں بار بار عرض کروں گا کوفہ اور شام میں بہت فرق ہے۔ یہ جو وہ بار بار کہتے تھے کہ الشام الشام، کہ شام سے ہم نے جو مصیبتیں جھیلی وہ کہیں نہ جھیلی، وہ خدا شاہد ہے کہ انسان اگر ان مصائب کو پڑھنا بھی چاہے تو نہ پڑھنا چاہے۔ کہ جب امام علی مقام بیان کرتے ہیں کہ اے منظر تو نہیں جانتا نعمان، کہ جب ہم لے جائے جا رہے تھے تو ہم اس بازار سے گزارے گئے جہاں بکنے والے غلاموں کو گزارا جاتا تھا۔ فرمایا تو نہیں جانتا نعمان، لوگ ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں غلاموں خریدنے والے غلاموں کی طرح دیکھا کرتے تھے، ہمارے اوپر سودا لگایا کرتے تھے، لیکن یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے ہمیں محفوظ دیا، اس نے ہمیں وہاں پر بکنے نہ دیا۔ پھر فرمایا اے نعمان جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ہمارے اوپر آگ پھینکا کرتے تھے، لوگ ہمارے اوپر مٹی پھینکتے تھے۔ اسی روایت میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ نعمان جب ہمارا گزر یہودیوں کے محلے سے ہوا تو ان اشقیاء نے یہودیوں کو بلا کر کہا ان کے جد امجد نے خیبر کے دن تمہارا قتل کیا تھا، اب ان سے بدلہ لے لو، اب ان سے بدلہ لے لو۔ امام علی مقام فرماتے نعمان ہم نے یہ سب تحمل کیا، لیکن نعمان بہت سخت وقت تھا جب میرے بابا اور میرے چچا عباس کے سر کو زینب اور ام کلثوم کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور علی اکبر قاسم کے سر کو سکینہ کے سامنے رکھا گیا۔ نعمان یہ وقت بہت سخت وقت تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔